65 तोले सोना, उनके बकौल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उनका सामान गायब हो गया बैंक के अंदर से। ये किस तरह से मुमकिन है? ये एक बंदे का काम नहीं है। जो फ्रॉड होता है ना, सबसे पहले उसकी नौयत देखी जाती है कि एक बंदे का काम है या एक से ज़्यादा लोगों का काम है। बैंक का जो लॉकर है उसकी 2 कीज़ होती हैं, एक ऑनर के पास होती है, एक बैंक के पास होती है। और लॉकर तभी खुलेगा जबकि जो ऑनर है वो लेफ़्ट साइड पे जाके उसको की को घुमाएगा, जो बैंक का अमला है वो राइट साइड पे जाके की को घुमाएगा, तभी वो लॉकर खुलेगा। उसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है। उसको तोड़ने का तरीका ये होता है कि आप अदालत में जाएं, जज साहब को कहें कि ये बंदा जो है हम इसका लॉकर तोड़ने लगे हैं तो हमें इजाज़त दे दें। वो अगर इजाज़त दे दें तो ठीक है, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो आप उसकी इजाज़त के बगैर किस तरह लॉक को तोड़ सकते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? अस्सलाम वालेकुम। ANC डिजिटल के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलहरी। नाज़रीन, फ़्रॉड जो है वो पाकिस्तान में आम होता जा रहा है। फ़्रॉड की मुख्तलिफ़ इक़साम है, मगर एक किस्म ऐसी है जो बहुत हैरानकुन भी है और अजीबो गरीब कह सकते हैं उसे, बैंक फ़्रॉड। बैंक जो है इंसान सबसे महफूज जगह तस्वुर करता है, और बैंक में से आपका सोना गायब हो जाना या आपकी चीज़ें गायब हो जाना या बैंक के ज़रिए फ़्रॉड होना, ये किस तरह से होते हैं। आज से कुछ अर्सा कबल मैंने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें एक फ़ैमिली के साथ फ़्रॉड हुआ। बैंक में से 65 तोले सोना गायब हो गया। ये कैसे मुमकिन है? हमारे साथ एंकर पर्सन इरफान बशीर साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी वो स्टोरी जो है वो कवर की थी। इनसे जानते हैं कि ये बैंक की जो वारदातें हैं किस तरह से होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तैयब? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई, बैंक में फ़्रॉड कैसे होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान कोई भी हो, कोई मुल्क हो, इंसान हो, कौम हो, सबसे पहली चीज़ जो होती है ना उसकी सिक्योरिटी होती है। अब जो हालिया पाकिस्तान में चल रहा है बैंक फ्रॉड से पहले मैं आज की हालिया सिचुएशन पे अगर गुफ्तगू करूं, ऑडियो लीक हो रही है पूरे पाकिस्तान में, ऑडियो लीक का चर्चा है। वो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है। आप देखें कि वज़ीर आज़म हाउस तक महफूज नहीं है, तो बैंक तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बैंक की ख़ास वजह यह है कि बैंक में इंसान का सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, सारी ज़िंदगी का सरमाया उसका बैंक के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर बैंक के अंदर से ही उसका सरमाया गायब कर लिया जाता है और बैंक के अंदर से ही सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं, तो वो इंसान अगली दफ़ा किस तरह से बिलीव कर पाएगा किसी भी बैंक के ऊपर? अब ये स्टोरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 65 तोले सोना, उनके बकौल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उनका सामान गायब हो गया बैंक के अंदर से। ये किस तरह से मुमकिन है? ये एक बंदे का काम नहीं है। देखें, सबसे पहले हमने ये समझना है कि जो बैंक्स फ्रॉड है, जिस तरह से ये स्टोरी मैंने भी कवर की, आपने भी कवर की, उसमें वो एक ना इनफरादी काम नहीं था, वो एक मजमूई वारदात थी। जो फ्रॉड होता है ना, सबसे पहले उसकी नौयत देखी जाती है कि एक बंदे का काम है या एक से ज़्यादा लोगों का काम है। वो जो फ्रॉड था जिसमें बैंक के लॉकर तोड़े गए, अब बैंक का लॉकर एक बंदा तोड़ नहीं सकता। उसका मैकेनिज़्म मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसका मैकेनिज़्म ये होता है कि बैंक का जो लॉकर है उसकी 2 कीज़ होती हैं, एक ऑनर के पास होती है, एक बैंक के पास होती है। और लॉकर तभी खुलेगा जबकि जो ऑनर है वो लेफ़्ट साइड पे जाके उसको की को घुमाएगा, जो बैंक का अमला है वो राइट साइड पे जाके की को घुमाएगा, तभी वो लॉकर खुलेगा और आपका जो कीमती सामान उसके अंदर पड़ा हुआ है वो आप उसको रिसीव कर पाएंगे या उसको देख पाएंगे, या उसमें जो आपने तब्दीली करनी है वो आप तब्दीली कर पाएंगे। अब जो बैंक का फ्रॉड है लॉकर के हवाले से, बाकी फ्रॉड पे बाद में बात करेंगे, लॉकर पे बात करते हैं। अच्छा, जो लॉकर है उसका अब उसको तोड़ा गया, उसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है। उसको तोड़ने का तरीका ये होता है कि आप अदालत में जाएं, जज साहब को कहें कि ये बंदा जो है हम इसका लॉकर तोड़ने लगे हैं। इनकी एक जो बैंकिंग कोर्ट्स होती हैं बाकायदा, ठीक है, इसके लिए यानी देखें आप अंदाज़ा लगाएं, इस फ्रॉड से बचने के लिए बैंकिंग कोर्ट्स बनाई गई हैं कि वहाँ के जो फ्रॉड के मामलात हैं वो बैंक्स में डिस्कस होंगे। अच्छा, जो बैंकिंग कोर्ट में जब जाता है बैंक का अमला जाता है, सर हमने ये लॉकर तोड़ना है तो हमें इजाज़त दे दी जाए। वो अगर इजाज़त दे दें तो ठीक है, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो आप एक बंदे का अगर 65 तोले सोना पड़ा है, 1 करोड़ से ज़ायद की रकम पड़ी है, आप उसकी इजाज़त के बगैर किस तरह लॉक को तोड़ सकते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ठीक है, आपको सबसे पहले उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनफरादी बंदे का काम नहीं है, एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरे अमले का काम है। जो
جو عملہ ہے جو لاکر والی سائڈ کو دیکھتا ہے, جو لاکرز کو دیکھتا ہے, جس میں آپریشن مینیجر شامل ہوتا ہے. آپریشن مینیجر جو ہے وہی بینک کے اندر کے معاملات کو دیکھتا ہے اور ایک چابی اس کے پاس ہوتی ہے. اس میں ظاہری سی بات ہے, واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپریشن مینیجر ملوث ہو سکتا ہے. آپریشن مینیجر کی مرضی کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ لاکر توڑیں اور لاکر میں سے سامان نکالیں. 2 باتیں میں نے آپ کو ڈسکس کی. تیسری بات یہ ہے فیملی کو بتائے بغیر, یعنی فیملی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 مہینے ہو گئے 5 مہینے ہو گئے, اس کا لاکر توڑ دیا گیا ہے, اس کے لاکر میں سے قیمتی سامان اس کا نکال لیا گیا ہے, کروڑوں کی اس کی مالیت ہے وہ نکال لی گئی ہے, اور جب جاتے ہیں قدرتی طور پہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے سامان کی ضرورت ہوتی ہے, اور جاتے ہیں بینک کے اندر, وہ کہتے ہیں آپ کا تو لاکر ہی نہیں ہے یہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہاں ہے لاکر, جی وہ تو توڑ دیا, وہ تو خالی تھا. مطلب یہ کیا, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں. اس طرح سے تو بینک کا کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا نا. اتنا بینک بھی وہ ایک جسے پاکستان کا ایک بڑا بینک سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو اس طرح سے تو عوام کا بینک پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا. دیکھیں تو یہ بات یہ ہے, کوئی بھی انسان ہے نا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے چیز ہے اس کی پرائیویسی. میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو یوز کر رہا ہوں, اور میں تب تک اس کو یوز کر رہا ہوں جب تک یہ پرائیویٹ ہے. جب تک میں جس کو کال کر رہا ہوں, جس کی کال آ رہی ہے, جس کی کال میں ریسیو کر رہا ہوں, اگر وہ پرائیویٹ ہے تو یہ میرے لیے قابل اعتماد ہے. اگر یہ ساری چیزیں کوئی اور سن رہا ہے, کوئی اور دیکھ رہا ہے, میری کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں, کہیں ٹیپ ہو رہی ہیں, تو میں اس کو, میرے لیے یہ پرائیویٹ نہیں ہے. جو بینک ہے یہ ہے انفرادی, تو انفرادی معاملہ. جو بینک کا معاملہ ہے اس پہ کروڑوں لوگوں کا انحصار ہوتا ہے. ایک ایسا بینک جو پاکستان کا سب سے بڑا بینک تصور کیا جاتا ہے, ایسا بینک جو پاکستان کی 1400 سے زائد برانچز ہیں جس کی پاکستان کے اندر, ایسا بینک جو سب سے بڑا بینک ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. اب اس میں اس طرح کے واقعات ہونا, اور نہ صرف ایک واقعہ ہونا, ایک سے زائد واقعات ہونا, یہ مطلب ناقابل یقین ہے, مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ جس طرح وہ انٹرویو میں نے کیا اس فیملی کا بھی, اس فیملی نے بتایا کہ انہوں نے 4-5 فیملیز کا اکٹھا انہوں نے وہاں پہ سامان رکھا ہوا تھا, وہ ایک گھر کا نہیں تھا. وہ ظاہری سی بات ہے, ایک بندے نے بینک لاکر رکھا ہوتا ہے, دوسری فیملی کہتی ہے یار لاکر تو آپ کا بھی ہے, تو ہمارا سامان بھی آپ اس کے اندر رکھ دیں. تو انہوں نے مجموعی طور پر کسی کی بہن کا, کسی کی بیٹی کا, انہوں نے دہیج کا سامان بھی رکھا ہوا تھا, کسی کے جہیز کی انہوں نے ابھی شادی کرنی تھی, ان کو جب ضرورت پڑی تو وہ فیملیز کا کلیکٹیولی سامان وہاں پہ تھا. وہ جب گئے تو, اور پھر مزے کی بات, ستم ظریفی یہ ہے اس ملک کے اندر کہ جب وہ گئے کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی ایون پرچہ تک نہیں ہوا ان کے, جو ان کی درخواست ہے اس کو سنا تک نہیں کسی نے. مطلب پولیس بھی ان کے ساتھ ملوث ہے. یہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس, ظاہری سی بات ہے, پاکستان کا جو نظام ہے وہاں پہ کرپٹ ترین ادارہ جو ہے پولیس کو تصور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ پیسے دے کے کیا کیا نہیں کرواتے پولیس سے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ظاہری سی بات ہے, جو اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے, جس نے وہ چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو, آپ پیسے دے کے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. تو پولیس جو ہے, ظاہری سی بات ہے, ایک تو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ پولیس لگ رہا ہے ایسے ان کی بقول کہ انہوں نے اتنے پیسے لگائے, اتنے پیسے ہیں ان کے, اور پولیس سن نہیں رہی ہے. یہ پولیس پہ سوالیہ نشان ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ نوٹس ہونا چاہیے. بینک کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے, اور جو متاثرہ فیملی ہے اس کی سنوائی لازمی ہونی چاہیے. اور جب میں نے ان کا انٹرویو کیا, بہت سے لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھا, انہوں نے کہا کہ یار کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. کوئی بھی جو ادارہ ہوتا ہے نا, سب سے پہلی بات اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اب ایک ادارے کی کریڈیبلٹی پہ اگر سوال اٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کس طرح سے پرائیویٹ رہے گا, کس طرح سے وہ محفوظ رہے گا. اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہو, پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہو, اور لاکھوں کی بات نہ ہو, ہزاروں کی بات نہ ہو, کروڑوں کی بات ہو, تو سوالیہ نشان بنتا ہے. خاص طور پر اس پہ بینک انتظامیہ, جو سینئر انتظامیہ ہے ٹاپ لیول کی, اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے, اور 1-2 بندے کس طرح سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ لاکر توڑنا ہے, یا یہ خالی ہے, یا یہ نہیں ہے. اگر اس لاکر نے فیس نہیں بھی بھری, اس لاکر نے, تو آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ توڑ دو. آپ کو عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے, اور عدالتی عملہ شامل ہوتا ہے اس کے اندر, وہ دیکھتا ہے کہ کیا کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ گھروں میں چیزیں محفوظ نہیں ہیں, بینکس کا بھی یہ حال ہے. لوگ کیا کریں گے اب؟ اچھا, لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ نا, پاکستانی قوم کا المیہ یہ ہے کہ ان کی یادداشت صرف 5 منٹ کی ہے. مطلب ابھی جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے, وہ 5 منٹ کے ان کو یہ معاملہ یاد رہے گا. اس کے بعد کوئی فنی ویڈیو آئے گی اور جناب وہ ان کو معاملہ یہ گزر جائے گا ان کے ذہن سے. پاکستانی قوم کا المیہ یہ ہے, پاکستان میں کیا کیا نہیں ہو رہا,
لیکن لوگوں کی یادداشت سب صرف 5 منٹ کی ہے. پاکستانی قوم کو بے وقوف بنانا یوں چٹکیوں کا کام ہے. پاکستانی قوم کو ایک معاملے سے دوسرے معاملے میں ٹوسٹ کرنا, ایک معاملے کو رہتے ہوئے دوسرے معاملے میں الجھا دینا, یہ کوئی معمولی سی بات ہے. اس لیے معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے کو تب تک اٹھتے رہنا چاہیے جب تک انتظامیہ نوٹس نہیں لے لیتی. اس معاملے کو تب تک ہائی لائٹ, دیکھیں حکومت بھی تب تک ایکشن لیتی ہے جب تک کوئی بات میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انتظامیہ بھی تب تک ایکشن لیتی ہے, تب تک اس معاملے کو دیکھتی ہے جب تک اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جیسے ہی اس کی ہائی لائٹیشن ختم ہوئی, جیسے ہی اس کو جناب میڈیا سے ہٹایا, جیسے ہی لوگوں نے آواز اٹھانا کم کی, وہ معاملہ دب جاتا ہے. یہی معاملہ ہے اس معاملے کے پہ بھی. عوام کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر, اکٹھے ہو کر نکلیں, اور اس معاملے میں یہ صرف ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اب وہ کہتے ہیں کہ چراغ جو ہے وہ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہے. اگر ایک گھر کا یہ معاملہ ہوا ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے فراڈ سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بچا اس طرح جا سکتا ہے کہ آپ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بینک انتظامیہ ہے ان کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ لوگ آئے نہیں, اپنے جو فیس ہے اس کو ری سبمٹ نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر یہ وزٹ انہوں نے بہت کم کیا ہے, یعنی 2 سال کے اندر کہ 1-2 دفعہ وزٹ کیا ہے. اس کا معاملہ یہ ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ری وزٹ کرتے رہا کریں بینک کو, ٹھیک ہے. جو لوگ سن رہے ہیں ان کے یہ مشورہ ہے کہ یہ ری وزٹ آپ لازمی کرتے رہا کریں اپنا جو آپ نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے. دوسرا اس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بینکوں میں رکھیں ہی نہ, پھر کہاں رکھیں؟ اچھا, پھر وہ اپنے گھروں میں بھی, آپ کو پتا جو پاکستان کے حالات ہیں, چیزیں محفوظ نہیں ہیں, ظاہر اپنی قیمتی اشیاء کہیں تو وہ رکھنی ہے انہوں نے, وہ بینک کو محفوظ جگہ سمجھ کے وہاں رکھتے ہیں. بینکوں کے یہ حالات ہیں, تو اب لوگ کیا کریں؟ اب لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب نا دنیا بڑی ڈیجیٹل ہو گئی ہے, جی ٹھیک ہے. اب لوگ انویسٹ کر رہے ہیں مختلف معاملات کے اوپر, ٹھیک ہے. اب لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بچنا اس سے اس طرح ممکن ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اب جناب پراپر اپنی جو ہے وہ چیزوں کو جا کے دیکھا کریں, ٹھیک ہے. کوئی ایسا چیز رکھیں آپ کہ آپ کی جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں ان معاملات کے ساتھ. جی جناب, آپ نے عرفان صاحب کی گفتگو سنی تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی ہے, اپنا خیال خود رکھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا طیب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.